دیا ہو تو اس پر تان کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اعظم باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت شرعی، دوسری ہے پرائیویٹ محبت۔ ناسبی یا خارجی ان سے پرائیویٹ محبت کرتا ہے، سنی ان سے شرعی محبت کرتا ہے۔ تو شرعی محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں بیک وقت ایک ہی سینے میں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی تو ساتھ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت ہوگی، اور جو ان کا بلند درجہ ہے اس کو مانا جائے گا۔ یعنی یہاں یہ دھڑے بندی نہیں کی جائے گی کہ میں حضرت معاویہ کی پارٹی ہوں تو میں مولا علی کو نہیں مانوں گا، یا کوئی کہ میں مولا علی کی پارٹی ہوں میں حضرت معاویہ کو نہیں مانوں گا۔ ان دونوں ذاتوں کے پیار کی وجہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کی بنیاد پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اور آپ سے عشق کرتا ہے تو وہ سرکار کی ہر نسبت سے عشق کرے گا۔ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے لکھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اعظم باللہ اسد اللہ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت، یعنی یہ پہلی بات ہے کہ مولا علی کو سبقت دی ہے اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سبقت اولیت کہ ان کی اولیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری عظمت، چوتھی اکملیت، یعنی یہ چاروں باتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ اب جو بندہ ان چاروں باتوں سے نظر پھیر لیتا ہے حب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو یہ محبت غیر شرعی ہے اور یہ ناسبیت ہے۔ تو یعنی ہمارے عرف میں یعنی یہ ہے کہ ناسبیت کا ڈراوا دے کر رافضیت لائی جاتی ہے، جس طرح وہابی شرک کا ڈراوا دے کر وہ بغض نبی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ ناسبیت کا ڈراوا دے کر کہ تم ناسبی ہو ورنہ ایسا کہو، تو رفض کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چونکہ اہل سنت صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم وسط میں ہے، جو بھی سیدھا راستہ ہو کئی دو نقطوں کے درمیان وہی درمیان میں بھی ہوتا ہے اور وہی سیدھا بھی ہوتا ہے، اور جو سائیڈوں سے ہو کے جا رہے ہوں وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت سیدھا راستہ ہے تو درمیان میں ہے، یعنی ایک طرف سائیڈ پہ ناسبیت ہے، دوسری طرف رفض ہے، ایک طرف خارجیت ہے، دوسری طرف تفضیلیت ہے، درمیان میں ہے اہل سنت۔ تو اسے بیک وقت دونوں طرف سے خطرہ ہے کہ دونوں طرف ان کا کوئی بندہ اغوا ہو کے نہ چلا جائے یا دونوں طرف سے ان پر کوئی حملہ نہ کرے، تو اس بنیاد پر یہ یعنی ان کو ہر طرف سے آنکھیں کھول کے اپنا عقیدہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے ایک دھڑے کو ناسبی یزیدی بنا دیا، قرار دیا اعلیٰ حضرت نے۔ کون سا دھڑا؟ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت نہیں مانتا، اولیت نہیں مانتا، عظمت نہیں مانتا، اکملیت نہیں مانتا، تو یہ بندہ سنی نہیں ہے، یہ بندہ ناسبی ہے، اس کی محبت شرعی نہیں ہے، اس کی محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر شرعی ہے۔ یعنی یہ اپنا پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹ رہا ہے، دھڑا بندی کی بنیاد پر اس کا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہے۔ اب دوسرا دیکھو، اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی۔ اس میں کیا بتایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت شرعی اور دوسری ہے محبت غیر شرعی۔ محبت شرعی وہ ہوگی
کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسبق مانتے ہوئے، اکمل مانتے ہوئے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا شرف بھی مانے، اگر اس محبت میں آ کر وہ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت ہی نہ مانے، یا صحابی کسی کو ماننے کے جو تقاضے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حق میں وہ بھی پورے نہ کرے، یعنی مثلا ایک بندہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام جتنے ادب سے لیتا ہے، حالانکہ وہ صحابی نہیں، وہ تابعی نہیں، اتنے ادب سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں لیتا، تو پتہ چلا کہ اس نے جو صحابیت کے تقاضے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ پورے نہیں کیے۔ یعنی داتا صاحب کو تو ان کی کرامتیں بھی مانتا ہے، ولایت بھی مانتا ہے، پیار بھی، عقیدت بھی ظاہر کرتا ہے، ان کا عرس بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابیت کے جو تقاضے ہیں کہ صحابی کی شان کیا ہے، فضیلت کتنی ہے، ان پر آگ حرام ہے اور ان کی محبت باعث جنت ہے، یہ تقاضے بھی بلا دیتا ہے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تو اب یہ محبت ہے غلو کی محبت، یعنی جو دھڑا بندی کی ہے، شریعت کی نہیں۔ شریعت کی اگر ہو تو جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور آپ کے فضائل مناقب جو انگنت ہیں، اسی ذات نے تو حضرت امیر معاویہ کو شرف صحبت میں قبول کیا ہے۔ تو اگر ان کی نسبت ادھر زیادہ، بہت زیادہ فوائد دے گئی ہے تو شرف صحبت تو ادھر بھی دیا ہے، اس کو سرکار کی وجہ سے کہ سرکار کے صحابی ہیں لہذا نام ادب سے لینا ہے، سرکار نے ان کے بارے میں یہ دعا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی ہے، تو اب اگر حب علی سرکار کی نسبت کو بھی نہ ماننے دے تو پھر یہ غلو ہوگا، یعنی یہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر شرعی ہوگی کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، اور ٹکرانے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ماننے کو بھی یہ بندہ تیار نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جو شرف ہے وہ بھی نہیں مانتا، یعنی وہ شرف مانے تو کروڑوں ولیوں سے تو اونچا وہ شرف بنتا ہے، جس طرح کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ حضرت واشی جو کہ عہد جاہلیت میں قاتل تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کتنا بڑا جرم تھا اس وقت، لیکن کلمہ پڑھتے ہی اولین لمحے میں، ایک تو یہ نا کلمہ پڑھ کے ہفتہ گزر گیا، ایک یہ ہے کہ سال گزر گیا، ایک یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے، مجدد صاحب لکھتے ہیں پہلی گھڑی میں کلمے کی شرف صحبت اتنا اونچا ہے کہ انہیں کلمے پڑھنے کی پہلی گھڑی میں وہ مرتبہ مل گیا جو سید التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے عروج کے آخری لمحے بھی نہیں ملا، حالانکہ وہ تابعی بھی ہیں اور سید التابعین ہیں، کتنے چوٹی کے ولی ہیں، کتنی ان کی ریاضت اور عبادت ہے، اپنی زندگی کے ولایت کے عروج کے آخری لمحے بھی انہیں وہ مرتبہ نہیں ملا کہ جو حضرت واشی کو کلمہ پڑھنے کے پہلی گھڑی میں مل گیا، کیونکہ یہ ہے سرکار کا فیض کہ ادھر صحابیت ہے حضرت واشی کی طرف، اور ادھر حضرت اویس کرنی شخصیت تو بہت بڑی ہے مگر شرف صحبت نہیں ملا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جس وقت ایک بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف صحبت مان لے تو پھر یہ جتنی بھی بونگیاں مارتے ہیں اس کی تو گنجائش ہی نہیں بنتی کہ وہ شرف صحبت اونچا اتنا ہے کہ سارے ولی مل کے بھی کسی ایک صحابی کے شرف صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اہل سنت جو اپنے دائرہ ادب کے اندر اتنے بعد کے ولیوں کی اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی اپنی عقیدت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو پھر وہاں جہاں کے وہ شرف ہے جو اس ولایت سے کہیں اونچا ہے، اس کو مان کر پھر ان سے بغض یا ان پر تان یا اشارتاً کنایتاً تنقید
یعنی یہ پھر ہوگا کہ مانا ہی نہیں شرف صحبت، کیونکہ شرف صحبت ماننے کے بعد پھر کسی طرح کی تنقید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اور جو حضرت